آپ کے صحابی ہیں جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو فرماتے ہیں کہ چاند بھی نکلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ چاند کی روشنی میں سیدھا مسجد نبوی کے صحن میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں جا کر بیٹھا، ذکر اذکار کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اشراق کے نوافل پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اسی کی بقدر اللہ تعالیٰ پھر اس کی مہمان نوازی بھی جنت میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان بنے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح دنیا میں میرے گھروں میں آپ آیا کرتے تھے، آج جنت کے اندر میں تمہارا میزبان ہوں اور تم ہمارے مہمان ہو۔ تو جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں آ گئے۔ تو بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم مسجد میں سویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہم مسجد میں سویا کرتے تھے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مسجد کے اندر ضرورت کے تحت سونا بھی جائز ہے۔ بعض ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آدمی رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ آج کل کے ماحول میں تو علیحدہ بات ہے نا، کسی کو ٹھہرا لے تو وہ مسجد کی ٹوٹیاں گھڑیاں اس طرح کی چیزیں اتار کر لے جاتے ہیں لوگ۔ وہ دوسرے نقطہ نظر سے وہ کہتے ہیں کوئی آدمی رات کو اگر سویا ہے، اگر وہ حالت جنابت میں چلا جاتا ہے تو مسجد کی صاف خراب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ساری صفوں کو دھونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ فقہاء نے یہ ایسا مسئلہ لکھا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ ضرورت کے تحت مسجد میں قیلولہ کیا جا سکتا ہے، رات کو ٹھہرا جا سکتا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، کبھی میں چاند کی طرف دیکھنے لگا تو میں موازنہ کرنے لگا کہ آسمان کا چاند زیادہ پیارا ہے یا زمین کا چاند زیادہ پیارا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم میں نے یہی موازنہ کیا، اذا ہوا احسن عندی من القمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور لوگوں کے کام آنے کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ مدینے کے اندر ایک مجنونہ عورت رہتی تھی، بعض اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیتی اور جتنی دیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہتے۔ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ دوسرے کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے، وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیر نہ لینا، کہ کسی سے سیدھے منہ آپ بات ہی نہ کرو۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چار پیسے جب آ جاتے ہیں تو وہ کسی سے سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ بیان کیا، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، مکمل انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی جانب آپ اتر رہے ہیں۔ اب میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، وگرنہ میں آپ کو چل کے دکھاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیسا تھا۔ تو اس طرح اور بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جب آپ مدینے گئے تو راستے میں کئی واقعات بھی پیش آئے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جو آدمی تھا، 100 اونٹوں کا انعام لینے کی غرض سے اس نے آپ کا تعاقب بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور بار بار اللہ کے گھر کعبہ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ما اطیبا کی، اے کعبہ تو کتنا پیارا اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو لم یخرجونی، اگر یہ مکہ کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔
فرمایا کہ تو اللہ کا کتنا پیارا اور معزز عزت والا اللہ کا گھر ہے. سارے اللہ کے نبیوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کیا ہے، جتنے بھی نبی آئے. آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے 1000 ہی انہوں نے حج کیے ہیں. جب جنت سے ان کو اتارا گیا تھا تو حضرت حوا علیہ السلام کو تو سعودیہ کے علاقے میں اتارا گیا، جدہ، اسی لیے انہی کے نام سے یہ جدہ لفظ پڑا ہے. جدہ اصل میں کہا جاتا ہے دادی کو، اور نانی کے لیے عربی زبان میں جدہ کا لفظ ہوتا ہے. اور آدم علیہ السلام کو ہند کے قریب یعنی سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا. اور آدم علیہ السلام ہر سال، یہ بخاری شریف کے جو شارح ہیں داؤد راز رحمہ اللہ، انہوں نے مکمل یہ تفصیل سے لکھا ہے. اور آدم علیہ السلام ہر سال یعنی ہند سے حج کرنے کے لیے مکہ جایا کرتے تھے اور اپنی زوجہ کو بھی تلاش کرتے رہتے. عرفات کے میدان کے اندر انہوں نے اپنی زوجہ کو پہچانا. عرفات کا معنی پہچاننا، اسی لیے عرفات کے میدان کو عرفات کہا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس مقام پر جہاں جس کو جبل رحمت ایک پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر انہوں نے اپنی زوجہ حوا علیہ السلام کو پہچانا، تو اسی وجہ سے عرفات کا نام عرفات پڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اللہ کے نبیوں نے بیت اللہ کا میں نے بتایا حج کی ہے، اور خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. لیکن صالح علیہ السلام انہوں نے حج نہیں کیا. داؤد علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا. 2 اللہ کے نبی نہیں جا سکے، داؤد علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. نہ، داؤد میں نے کہہ دیا، ہود علیہ السلام جو عاد کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجے تھے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کو اللہ نے سمودیوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور ہود علیہ السلام کو اللہ نے عاد قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا. یہ 2 اللہ کے پیغمبر اپنی تبلیغ میں اتنا مصروف رہے کہ یہ بیت اللہ نہیں جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں اللہ ضرور ان کو اپنے گھر بھی بلاتا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ نے پیشین گوئی دی تھی کہ مرزا آپ جھوٹے ہو، آپ اللہ کے نبی نہیں ہو، اور آپ کبھی بھی بیت اللہ نہیں جا سکتے. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ اللہ کے گھر نہیں جا سکا. جب تک یہ زندہ رہا اس نے بڑی کوشش کی اللہ کے گھر جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر نہیں بلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو مکہ کی طرف، اپنا بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی مکہ تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو سراقہ بن مالک بن جوشم جس کا نام تھا وہ بھی آپ کے پیچھے آیا تعاقب کرنے کے لیے. تو جیسے اس کا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے گھوڑے کے جو اگلے ہاتھ تھے وہ زمین میں دھنس گئے، اور وہ کہنے لگا الامانہ الامانہ، مجھے امان دے دے، مجھے امان دے دیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں دوبارہ میں آپ کا ارادہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے جو اگلی 2 ٹانگیں ہیں ان کو جانوروں کے یدا ہاتھ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نے جب سجدے میں جانا ہے لا تبرکو کبرکل جمل، اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اب اس کے دونوں مطلب ہیں. اونٹ کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا تو اپنا گھٹنا پہلے لگاتا ہے، یعنی جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو آپ نے پہلے اپنا گھٹنا نہیں رکھنا، آپ نے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے. اچھا بعض نے اس کا دوسرا مطلب بھی نکالا ہے، کیونکہ جو جانوروں کی اگلی ٹانگیں ہیں یہ جانوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ پہلے رکھتا ہے، آپ نے پہلے اپنے ہاتھ نہیں رکھنے. اب اس مسئلے کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ نے جب سجدے میں جانا ہے پہلے اپنے ہاتھ رکھ لیں، یہ بھی گنجائش ہے. آپ نے گھٹنے پہلے رکھنے ہیں، یہ رکھ لیں، اس میں بھی گنجائش موجود ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ پہلے اپنا گھٹنا رکھتا ہے، آپ نے پہلے گھٹنا نہیں رکھنا، آپ نے پہلے اپنا ہاتھ رکھنا ہے. ایک محدث کہتا ہے کہ میں کتنے سال تک اس حدیث کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو آپ نے اس طرح نہیں بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میں پھر اونٹوں والے علاقے میں چلا گیا اور میں دیکھتا رہا کہ یار یہ اونٹ کیسے بیٹھتے ہیں. کہتے پھر میں نے یہ سوچا، مجھے اس حدیث کی یہ سمجھ لگی کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے ایک گھٹنا نیچے رکھتا ہے، یعنی اگر کسی آدمی نے سجدے میں جانا ہے تو ایسے نہ کرے کہ پہلے ایک گھٹنا لگائے اس کے بعد دوسرا گھٹنا لگائے. جب اس نے سجدے میں جانا ہے تو دونوں گھٹنوں کو وہ نیچے رکھے.
بعض محدثین نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے۔ تو خیر وہ سراقہ بن مالک بن جوشم نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے گھوڑے کے جو ہاتھ تھے زمین میں دھنس جاتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بردبار اور بڑے حوصلے والے تھے۔ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا، لبید بن عاصم اس یہودی کا نام تھا، حالانکہ وہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ نے میرے اوپر جادو کر دیا، حالانکہ جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ میں ذکر کیا کہ لبید بن عاصم نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی تھوڑا سا برا رویہ اختیار کر لے، ہم ساری زندگی اسے بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی نے کوئی برا رویہ اختیار کیا بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اسے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ اس نے شہید کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن آپ نے نہ کبھی اسے محسوس ہونے دیا، نہ ہی کبھی صحابہ میں اس کا ذکر کیا۔ اچھا، وہ سراقہ بن مالک بن جوشم کہنے لگا کہ میں دل سے مسلمان ہو رہا ہوں، آپ مجھے امان لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا سراقہ ابھی تو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے مکہ فتح کروائے گا، میں دوبارہ بھی مکہ میں آؤں گا۔ وہ سراقہ کہنے لگا پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے لکھ دیں کہ جب آپ دوبارہ مکہ میں آئیں گے تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو امان لکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کی ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ کے اندر تلوار اٹھانا حرام ہے، مکہ کے اندر جو ٹہنیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، درخت لگے ہوئے، ان کو کھیڑا بھی نہیں جا سکتا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں شکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شکار کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں سے شکار اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے اڑایا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی کبوتر وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا وہاں پہ امن ہے، اسے اڑایا بھی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذخر گھاس کی آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا اسے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ اپنے گھروں کے اندر لیپ کرتے ہیں تو اذخر گھاس ڈال لیتے ہیں تو وہ گارے سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اذخر گھاس کی اجازت ہے، اگر مکہ میں حرم والی جگہ پر اذخر گھاس لگی ہو تو اسے اکھیڑا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آپ نے فتح کیا، آپ نے فرمایا کہ اس میں قتال کرنا حرام ہے، لڑائی کرنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے چند گھنٹے اس مکہ میں لڑائی کو جائز قرار دیا تھا۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، آپ نے فرمایا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اسی طرح دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے مکہ کے اندر کوئی آدمی اسلحہ لہرا نہیں سکتا، وہاں پہ لڑائی نہیں کر سکتا، قتال کرنا وہاں پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جی فلاں کافر آگے لا کر بھاگ رہا ہے، فرمایا کہ جو آگے لا کر بھاگ اٹھے اس کے پیچھے نہیں آپ نے بھاگنا، جو آدمی پہلے ہی بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ کر کیا کرنا ہے، اس کو امان حاصل ہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ کہنے لگے جی ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو وہ سردار آدمی ہے تو میں اس کا اعزاز بیان کرتا ہوں، من داخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور جو ہمیں دے کے اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بتایا گیا جی عبداللہ بن خطل ایک آدمی جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گستاخ کو اللہ کا حرم بھی پناہ نہیں دیتا۔ فرمایا اقتلوہ، جو مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، میرے بارے میں بد زبانی کیا کرتا تھا، جبرائیل نے وحی خفی کے ذریعے سے مجھے بتایا کہ اسے حرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے جا کر پھر عبداللہ بن خطل کو اسی جگہ پر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو خیر اب سراقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جی مجھے امان حاصل ہے، صحابہ نے کہا جی اسے کچھ نہیں کہنا۔ سراقہ نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، سردار آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا سراقہ میں تجھے ایک اور بھی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا سراقہ جب تک ایران اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے فتح نہیں کر لیتا، مسلمان ایران کو فتح کریں گے۔ جو کسریٰ نے اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اے سراقہ جب تک وہ کنگن آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے آپ کو موت نہیں آئے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال حکومت کی، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو سراقہ بن مالک بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے۔ وہ آگے سے ہنس کر کہنے لگے، آپ کہہ رہے ہو میں نے بچنا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے مرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سراقہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے تعاقب کیا تھا، جب آپ مکہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا سراقہ میں ایک دن واپس آؤں گا، اور آپ سچی اللہ کے نبی تھے، پھر آپ واپس آئے، اور آپ نے مجھے فرمایا تھا سراقہ کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھ میں نہیں پہن لے گا۔ حضرت عمر کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ہاتھ سے ایران کو فتح کروایا۔ اب مسجد نبوی کے اندر وہ سراقہ کے جو کنگن تھے جو وہ پہنا کرتا تھا کسریٰ وہاں کا بادشاہ ایران کا، وہ کنگن بھی وہاں لا کر پھینکے گئے۔ اب بعض صحابہ آتے تو وہ ویسے اسے پہننے کی کوشش کرتے، جیسے انگوٹھیاں پڑی ہوں، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوں تو آدمی پہن لیتا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں پورے نہیں آ رہے تھے۔ اچھا تو سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے تو اسے پورے آ گئے۔ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے اب میں اللہ کے پاس جا سکتا ہوں، جب تک یہ کنگن میں نے نہیں پہن لینے تھے مجھے موت نہیں آ سکتی تھی۔ تو 1 ہفتے کے بعد ہی پھر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو خیمے والوں سے پتہ کرتے ہیں اگر کچھ مل جائے۔ تو خیمے میں گئے تو وہاں پر ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام معبد تھا، معبد اس کا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبد اگر کوئی کھانے کو چیز ہے تو وہی پیش کرو۔ اس نے کہا جی جو میرا خامد ہے زوجی راعی الغنم، وہ بکریوں کا چرواہا ہے، ساری بکریاں جو دودھ دینے والی ہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک لاغر سی بکری کھڑی ہوئی ہے اور لیکن وہ تو دودھ ہی نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بکری کو لے کر آؤ۔ جب وہ اس بکری کو لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے جب ہاتھ اس کے پستانوں پہ رکھے تو اس نے فوراً دودھ بھی دینا شروع کر دیا۔ آپ نے جب اس کا دودھ دویا تو وہ آپ نے اس عورت سے کہا اگر گھر میں جتنے بھی برتن ہیں وہ سارے آپ لے آؤ۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے برتن لے آئی، وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ اب عورت حیران ہو رہی ہے کہ یہ تو دودھ نہیں دیتی تھی، لاغر بکری ہے، یہ کون سی ایسی مقدس ہستیاں آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا خامد ابو معبد آیا اور وہ کہنے لگا کہ آج ہمارے خیمے سے کچھ خوشبو آ رہی ہے۔ تو معبد نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح 2 بڑے حسین و جمیل نورانی چہرے آئے تھے اور انہوں نے اس طرح دودھ کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا گھر میں دودھ نہیں ہے، تو میں نے لاغر بکری ان کے سامنے کھڑی کی تو اس نے بہت زیادہ دودھ دیا ہے۔ تو ابو معبد کہنے لگا کہ آپ نے اس کا نام پوچھ لیا تھا؟ اس نے کہا جب تک وہ ہمارے گھر میں بیٹھے رہے ہیں میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی ہوں، مجھے نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ تو وہ کہنے لگا پھر اللہ کی بندی میں نے تو اپنا خیمہ اسی وجہ سے یہ مکہ اور مدینے کے راستے میں لگایا تھا، جو اللہ کا آخری نبی ہے ہماری پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اسی جگہ سے ہجرت کر کے مکہ سے یثرب جانا تھا۔ اس نے کہا میں تو پھر نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسین و جمیل بنایا تھا۔ ابو طالب جو آپ کا چچا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی درج کیے۔ اب یازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا چہرہ تھا، یستسقی الغمام بوجہہ، گویا کہ آسمان کے بادلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پانی ملتا تھا۔